الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جہاں دین اسلام مجھے اور آپ کو نمازوں کا درس دیتا ہے، تقویٰ کا درس دیتا ہے اور دوسری عبادات کا درس دیتا ہے، اسلام کے اندر جہاں دوسری چیزوں کی اتنی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، روزہ رکھیں، زکات دیں، وہاں ہی دین اسلام تجارت کے بارے میں بھی بتاتا ہے، کاروبار کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کون سی جماعت ہے؟ فرمایا کہ ویل، بربادی ہے، ناکامی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن جہنم میں ایک خاص طبقہ ہے جو ویل، جس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈالیں گے۔ فرمایا کہ یہ کون سی جماعت ہے جو ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، جن کے لیے بڑی ناکامی ہے اور بڑا خسارہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جب دوسروں سے ناپ کر یا تول کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب خود کسی کو کوئی چیز ناپ یا تول کر دیتے ہیں اس کو گھٹا دیتے ہیں اور اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کی منڈی کے اندر تشریف فرما ہے، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ آج تو مدینہ کی منڈی کے اندر جو بھی ہے، گندم بھی ہے، بڑی چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے پیغمبر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ماریے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ مارا، اس جو کے ڈھیر کے اندر پیغمبر نے ہاتھ مارا تو اندر سے وہ گیلا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے جو اوپر خشک ڈالا ہے اور نیچے گیلا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، بارش آئی تھی جس کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کے عیب کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ پھر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج اپنے معاملات کو دیکھیں، آج ہم پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے
بھائی صاحب یہ میرا سودا واپس کر لیں، اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی اس سودے کو واپس کر لیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کروا دے۔ آج ہماری ناکامی، آج میری اور آپ کی بربادی، میں نے اور آپ نے کہ دکان سے دور سے ہی دکان پر نظر پڑے تو اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، جہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی کا مال کوئی خرید کر لے گیا اور وہ واپس آیا کہ اس مال کو واپس کر لے، اور اگر اس دکاندار نے اس مال کو واپس کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے دوستوں، صحابہ کرام کا طرز دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کسی کام سے جاتے ہیں، غلام کو کہا کہ اس کپڑے کے اندر عیب ہے، یہ جب کپڑا بن رہا تھا تو اس کے اندر کچھ دھاگے خراب ہو گئے تھے، تو ابن عمر اپنے غلام کو سمجھا کر کسی کام چلے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، جب ابن عمر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غلام جو کپڑا بیچ چکا ہے اس کپڑے کو فروخت کر دیا، تو فرمانے لگے کہ وہ کپڑا کہاں گیا؟ کہنے لگا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دیا۔ فرمایا کہ کس کو فروخت کیا؟ کہا کہ یمن سے ایک آدمی آیا تھا، وہ کپڑا لے گیا اور ابھی یمن کی طرف روانہ ہوا۔ ابن عمر نے گھوڑا نکالا، اس کے پیچھے گئے، 25 کلومیٹر کی مسافت طے کی اور جا کر اس کو ایک جگہ پر ملے، ایک مقام پر وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ابن عمر کہنے لگے کہ آپ جو کپڑا خرید کر لائے ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، آپ کپڑا مجھے واپس کر دیں یا تو اس کی قیمت کم کر لیں، مجھ سے اور پیسے لے لیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ کپڑا تو مجھے بہت سستا مل گیا، ہمارے وہاں تو بہت مہنگا بکے گا، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر عیب ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے خوف خدا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کوئی فروخت کرے، جب کوئی چیز اپنے گاہک کو کوئی دکاندار دے، اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے تو اس عیب کو ذکر کرے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ابن عمر ہوں، عمر کا بیٹا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آیا تھا، یہ کپڑا میں نے جس قیمت میں خریدا ہے یہ مجھے مناسب مل گیا۔ تو میرے دوستو، صحابہ اکرام کا کاروبار اور تجارت کے اندر بھی ایسے معاملات تھے۔ صحابہ اکرام کو خدا کا خوف مد نظر ہوتا تھا، پیغمبر نے جو فرما دیا وہ چیز مد نظر ہوتی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا اور آپ کا کلام نہیں، یہ کسی بزرگ کی بتائی ہوئی بات نہیں، یہ کسی اللہ والے کی بتائی ہوئی بات نہیں، یہ کسی عالم نے اپنی طرف سے نہیں لکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ناکامی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ دوسروں سے اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب خود کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے اندر سے گھٹا دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ بربادی ہے، ناکامی ہے، تو آپ مجھے بتائیں، آج معاشرے کے اندر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس کے اندر میرے بیٹے یہ ناکامی ہے، یہ خرابی ہے، میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں، یار باپ نے کہا ہے کہ یہ بات باقی اس طرح ہو جائے گی۔ ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات کہتا ہے، بیٹا یہ کام نہ کرو، آپ کی تعلیم کے اندر ناکامی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، دنیا اور آسمان سمائی پوری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بربادی ہے، ناکامی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اور آپ کا کاروبار، میرے اور آپ کے معاملات، حقوق العباد کے اندر میں نے اور آپ نے آج کل کیا
پیارے بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر حقوق العباد کا معاملہ میرا اور آپ کا کمزور رہ گیا تو قیامت والے دن دوسرا شخص ہمارے گریبان کو پکڑے گا اور وہاں دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، وہاں دی جائیں گی تو نیکیاں دی جائیں گی۔ آج ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے میرے اور آپ کے کھاتے کے اندر کتنی نیکیاں ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی اٹھ کر سوال کرے کہ اے اللہ، اس نے میرے معاملات کے اندر یہ کمی کی، تو کیا میرے اور آپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم قیامت کے دن اسے دے سکیں؟ میرے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں، کسی عام آدمی کا واقعہ نہیں لکھ رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں، ایک اللہ والے کا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کیا واقعہ لکھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، آپ نے ایک ساتھی نے دیکھا کہ کیا معاملات ہیں، کیا معاملہ درپیش آیا، تو وہ کہنے لگے کہ حساب کتاب سے تو بری ہو گیا، حساب کتاب آسانی سے ہو گیا۔ تو فرمایا کہ پھر جنت میں کیوں نہیں گئے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بندے نے اپنے پڑوس سے ایک سوئی لی تھی اور وہ واپس کرنا بھول گیا، جب تک اس کے پچھلے اس کے ورثہ اس سوئی کو واپس نہیں کر دیں گے اس وقت تک اس کا جنت کے اندر داخلہ ممنوع ہو۔ ایک سوئی کے پیچھے ایک اللہ والے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، کے اندر داخلہ نہیں، کیوں کہ اپنے پڑوس سے ایک سوئی لی تھی۔ اور آج میں اور آپ اپنے معاملات دیکھیں، زمینیں ہم ہڑپ کر گئے، لوگوں کے پیسے ہم ہڑپ کر گئے، لوگوں کا بنا بنایا کاروبار ہم ختم کر گئے، لوگوں کی چیزیں ہم ختم کر گئے۔ میرے دوستو، اسی کتاب کے اندر حضرت ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص دعوت سے کھانا کھا کر باہر نکلتا ہے، کسی کے کھیت کے اندر سے ایک تنکا توڑ لیتا ہے اور اس تنکے کو بطور خلال استعمال کرتا ہے، بطور خلال استعمال کیا اور اس تنکے کو پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب تک اس کے ورثہ اس کے پچھلے اس کا بدلہ نہیں دیں گے اس وقت تک اس کا جنت کے اندر داخلہ نہیں۔ ایک تنکے کے پیچھے، ایک سوئی کے پیچھے میرے دوست کو جنت کے دروازے کے اوپر روکا جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ جنت کے خواہش مند ہیں، لیکن اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف اس وجہ سے کہ انا کم ہو جائے گی، ہمارا تکبر، ہمارا اسٹیٹس کم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے میں میرے اور آپ کی بلندی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، آپ صحابہ کرام کے طرز کو دیکھیں، صحابی نے دکان لگائی، جب پیغمبر سے یہ سنا کہ جب کوئی کسی کا سودا واپس لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، صحابی کا کام چلنے لگا، کاٹ آنے لگے، کاروبار خوب چلا۔ ایک دن ایک گاہک آتا ہے اور وہ کہنے لگا کہ میں یہ آپ سے سامان لے گیا تھا، میں یہ واپس کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی اس چیز کو واپس کیا اور دکان بند کر دی، کاروبار بند کر دیا، دکان کو تالا لگا دیا۔ دوسرے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے کاروبار کو بند کر دیا، آپ نے دکان کو بند کر دیا؟ فرمایا کہ صرف اس نیت سے کاروبار کیا تھا، جب سے پیغمبر سے یہ چیز سنی کہ جو دنیا کے اندر کسی سے کوئی سودا لے جائے اور دکاندار اس کو واپس لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صرف اس وجہ سے دکان کھولی اور جب یہ چیز پوری ہو گئی، پیغمبر کی بات پر عمل کر لیا تو دکان کو بند کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج میرا اور آپ کا کاروبار، آج میرے اور آپ کی تجارت
پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب میرے اور آپ کے معاملات نہیں ہوں گے تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمارے لیے بربادی اور ناکامی. جب قرآن کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ نہیں ڈرتے؟ آگے قرآن مجید نے کسی صورت کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ لوگ گمان نہیں رکھتے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور کس دن اٹھایا جائے گا؟ بڑے دن کے اندر، ایک زبردست دن کے اندر انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کوئی معمولی دن نہیں ہوگا. تو کون سا دن ہوگا جس دن تمام لوگ، تمام چیزیں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی. آج میں اور آپ کسی افسر کے سامنے نہیں ٹکتے. اگر ہمارے اندر چور ہو، ایک ملازم اگر اس نے گھپلا کیا ہو، وہ اپنے سیٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. اور ایک کھیتی باڑی کرنے والا ملازم اپنے وڈیرے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. ایک تجارت کرنے والا تاجر اپنے بڑے تاجر کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. تو میرے دوستوں، قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے کاروبار کے اندر ناپ تول میں کمی کی، پورا خود کو وصول کیا لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے گھٹا دیا، قیامت کے دن انہیں کھڑا کیا جائے گا. دوبارہ زندہ کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. آج میں اور آپ کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے کہ یار اگر اس کو رپورٹ مل گئی کہ ہمارے معاملات یہ ہیں تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا. تو میرے دوست کو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بڑا دن ہے جس دن کے اندر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن بھائی سے بھاگے گا، والد اپنی اولاد سے بھاگے گا، بچے اپنے والدین سے بھاگیں گے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی. تو میرے دوستو، دنیا کے اندر اگر ہمارے اس طرح کے معاملات ہوں گے تو قیامت کے دن میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں. آج ہم اپنے کاروبار کو درست کریں، پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر کاروبار کریں. جب حلال کمائیں گے، روزی حلال آئے گی. تھوڑی سی مشکل تو ہوگی. آپ یہ کہیں گے کہ یار پہلے تو معاملہ بڑا سچ چل رہا تھا لیکن جب اس طرح آئے، اس لائن پر آئے تو تھوڑی سی پریشانی ہے، ہاتھ تنگ ہو گیا. نہ میرے دوستو، جب اس لائن سے اوپر آؤ گے، حلال طریقے پر اپنے رزق کو حاصل کرو گے، حلال طریقے پر کاروبار کرو گے، حلال طریقے پر تجارت کرو گے، حلال طریقے پر ایک دوسرے سے معاملات کرو گے، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں. آپ اس طرف آئیں تو صحیح، سود کو چھوڑے تو صحیح. ایک آدمی بادشاہ وقت کے خلاف کھڑا ہو جائے، بادشاہ وقت سے جنگ کا اعلان کر دے کہ میں تجھ سے جنگ کرتا ہوں، میری یہ فورس ہے. اور کیا فورس؟ 2-3 آدمیوں کی جماعت ہے. وہ بادشاہ وقت سے لڑے گا. کیا وہ لڑ سکتا ہے؟ میری اور آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے خلاف کھڑا ہوگا، وہ ملک کے خلاف کھڑا ہوگا، وہ ایک اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہوگا. میرے دوستو، جب میں اور آپ اپنے کاروباری معاملات کے اندر سود سے کام لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا، نہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہے نہ آخرت کے اندر کامیاب ہے. آج ہم اپنے معاملات کو درست کریں، لین دین کے معاملات کو درست کریں، اپنے کاروباری معاملات کو درست کریں. میرے دوستو، یہ واقعہ آ جانا جب انسان حلال کی طرف آتا ہے تو تھوڑی سی مشقت آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، لیکن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اس بندے نے دنیا کو میری خاطر چھوڑا، لوگوں کو میری خاطر چھوڑا، میں اس بندے کو اپنا بنا کر غیب سے اس کے تمام انتظامات کر دیتا ہوں. میرے دوستو، ہم اپنے معاملات کو درست کریں، ہم اپنے کاروباری معاملات کو درست کریں. مشکلات
کا نام مہمان رکھا ہوا تھا کہ آج گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تو بچے جب فاقہ ہوتا تو شور مچاتے، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ والے اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ فاقہ آ جانا، حلال کمانے پر مشکل آ جانا، گناہوں سے بچنے پر مشکل آ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیروں کو نہیں اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ میرے اور آپ کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا جب مومن بندے کے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو گیا، ہائے کیا کروں، سر کا درد نہیں ٹھیک ہوتا، فرمایا بندے کے صغیرہ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کہ درخت کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان مشکلات کے اندر، ان معاملات کے اندر جب آپ کو مشکل آئے گی تو میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خوش ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیں۔ آپ صحابہ کرام کی جماعت 1500 سال پہلے آپ کہیں گے اس وقت کا تقویٰ، اس وقت کا ایمان پیغمبر کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بنا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ دور نہ جائیں، آپ کسی پہلے والے زمانے کے اندر نہ جائیں، آپ تابعین کو چھوڑ دیں، آپ بڑے بڑے محدثین کو چھوڑ دیں، آپ غزہ کے اندر چلے جائیں، آپ فلسطین کے اندر نظر گھمائیں، کیا انہوں نے بھوک کے پیچھے، کیا انہوں نے کھانے پینے کے پیچھے ایمان کا سودا کر لیا، کیا انہوں نے بھوک کے پیچھے بچے کو شہید کروائے، انہوں نے گردنیں تو اتروا دی، انہوں نے اپنے جسم کو بھروا دیے۔ اگر قیامت کے دن ایک طرف میرا اور آپ کا ایمان ہو تو کاروبار کے اندر ٹھگی مار رہا ہے، تو کاروبار کے اندر چوری کر رہا ہے، جو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ایک طرف ایک فلسطینی بچہ پیش ہو جائے، میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کے سامنے قیامت کے دن سے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے اندر کامیابی بیان فرمائی ہے، میری اور آپ کی کامیابی اسی چیز کے اندر ہے۔ پیغمبر نے جس چیز کے اندر ناکامی بیان فرمائی ہے، اگر ہم اس راستے پر چلیں گے، میری اور آپ کی ناکامی اسی چیز کے اندر ہے۔ آپ نے صحابہ کے واقعات کو سن لیے، صحابہ کا کاروبار میں کیا فرق تھا۔ اب آپ اکابرین کو دیکھیں۔ آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے گیا، حضرت کا کپڑے کا کاروبار تھا، حضرت کی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کسی کام سے گئے، اپنے ایک شاگرد کو دکان کے اوپر بٹھایا اور کہا یہ سردی کا کپڑا ہے، یہ موٹا کپڑا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، جب کوئی قافلہ لینے کے لیے آئے تو اس کو عیب ضرور ذکر کرنا۔ قافلہ آیا، امام صاحب اپنے کام کو چلے گئے، قافلے میں وہ کپڑا خریدا اور قافلہ چلا گیا۔ امام صاحب واپس آئے اور اپنے شاگرد سے کہا کیا اس کپڑے کے اندر تو نے قافلے والوں کو عیب بتایا؟ تو وہ شاگرد کہنے لگا اے استاد محترم، میں عیب کو بتانا بھول گیا۔ امام صاحب باہر گئے، استبل سے تیز گھوڑا لیا اور اس قافلے کی طرف گئے، قافلے کو روکا اور کہنے لگے کہ آپ ایک کپڑا سردی کا خرید کے لائے ہیں جس کے اندر یہ عیب ہے، میرا شاگرد بتانا بھول گیا، آپ اس کپڑے کو مجھے واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کپڑا یہ صحیح خرید لیا۔ تو میرے دوستوں، اللہ والوں کو اور بزرگوں کو اپنے معاملات کی اتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ ہر معاملات کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سامنے ہوا کرتا ہے۔ آج اگر ہم بلا وجہ کی چیزوں کو کاروبار میں چھوڑ دیں، صحابہ کو تو فرض یہ تھا کہ ایک صحابی کو اگر اچھا خاصا سودا بک جاتا اور اچھا خاصا پیسے مل جاتے تو جب کوئی گاہک آتا تو وہ کہتے مجھ سے نہ خریدو، میرے دوسرے ساتھی سے لو، اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جانا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آج معاشرہ خراب میری اور آپ کی وجہ سے ہے۔ چاہے وہ کپڑے کا تاجر ہے، وہ اس کے اندر چوری کر رہا ہے، چاہے وہ گلہ منڈی کے
وہ اس کے اندر چوری کر رہا ہے، ایک ریڑھی لگانے والا وہ ریڑھی کے کاروبار میں چوری کر رہا ہے، ایک منڈی کے اندر پھڑی لگانے والا وہ اس پھڑی کے اندر چوری کر رہا ہے۔ میرے دوستو، جب ہمارے اندر رزق حرام جائے گا، جب حرام کھائیں گے تو میری اور آپ کی دعا کس طرح قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو کس طرح کامیابی عطا کرے۔ بس میرے دوستو، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اگر ہم سود کے اندر پڑے ہیں، آج ہی نیت کریں، زندگی موت کب آ جائے، فرشتہ کب آ جائے، کس وقت لے جائے، سود کے معاملات کتنے ہوں، ایک سوئی کی وجہ سے بخشش نہیں ہو رہی، ایک سوئی کی وجہ سے جنت کے اندر داخلہ نہیں ہو رہا، ایک تنکے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا، جنت کے دروازے پر رکا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ اپنے معاملات کو دیکھیں کہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ناکامی ہے، بربادی ہے۔ ایسے لوگوں جب دوسروں سے چیز لیتے ہیں تو پوری وصول کرتے ہیں، اور جب کسی کو کوئی چیز خود ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی جماعت کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مطابق اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کو بنانے والا بنائے۔ وما علینا الا